السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، منتوں مرادوں کے بعد انسان کو اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ اگر پیاسے کو صحرا میں پانی مل جائے، کسی بیمار شخص کو شفا مل جائے، کسی بے اولاد کو اولاد مل جائے، کسی قیدی یا غلام کو آزادی مل جائے، اور کوئی شخص جس کی بینائی چلی جائے اور اسے اچانک دیکھنے کے لیے آنکھ مل جائے، تو اس کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کبھی کبھی غیر متوقع خوشی انسانی ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی نظر تو آ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گدلا ہو، زہر آلود ہو، تو پھر اس خوشی کو حسرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایسے ہی کسی بے اولاد جوڑے کو اولاد تو مل جائے، لیکن مستقبل میں وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے نافرمان نکل آئے۔ اسی طرح کسی قیدی کی آزادی بھی عارضی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 2 دن قبل ایک ایسی خوشی میرے شہر اور اس کی اتحادی حکومت کو بھی ملی ہے، جب 37 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت رنگ لے آئی اور غیر متوقع طور پر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد اب میرے شہر کی حکومت کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے کا اختیار مل گیا ہے۔ یہ اختیار حاصل کرنے کے لیے میرے شہر اور اس کے اتحادیوں نے مولانا کے آستانے کے بار بار چکر لگائے۔ چند غیر مصدقہ خبریں ایسی بھی آئیں کہ جہاں حکومت ایک جانب اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، تو وہیں دوسری جانب اسے ڈنڈے کا استعمال بھی کرنا پڑا۔ اپوزیشن کے مطابق اس چکر میں کچھ افراد کو مبینہ طور پر اغوا کر کے تعویذ دھاگے کے لیے نامعلوم مقام پر بھی منتقل کیا گیا، جہاں پر ان پر منتر پھونکے گئے۔ ناظرین، وہ لوگ جو نامعلوم استانے پر جب تعویذ حاصل کر رہے تھے، تو وہیں ان کے گھر والے پریشانی کے عالم میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ان کا اپنوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن حیرت کا دھچکا تو اس وقت لگا جب لاپتہ لوگ اچانک پارلیمنٹ میں نمودار ہوتے ہیں۔ اب یہ کسی جادو کا اثر تھا یا کسی تعویذ دھاگے کا؟ لاپتہ لوگ پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کام کر کے چلے گئے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مسلم لیگ نون جب کسی کو اہم عہدے پر لاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی اپنے ہی لائے ہوئے بندے کے ساتھ چپکلش شروع ہو جاتی ہے۔ سابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہوں اور پھر سابق جنرل قمر جاوید باجوہ، میرے شہر نے جب سینیورٹی کے اصول کو بالائے طاق رکھ کر فیصلے کیے تو نہ صرف اسے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ خاندان سمیت اسے جیل بھی جانا پڑا اور پھر ڈیل کر کے ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ اس دوران میرے شہر نے ووٹ کو عزت دو کا اپنا ہی نعرہ لگانا چھوڑ دیا۔ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کی اصلاحیں بھی اپنی تقریر میں استعمال کرنا چھوڑ دی۔ کہا جاتا ہے کہ میرا شہر 4 سال بعد ایک ڈیل کے نتیجے میں ملک واپس آیا تو اسے چپ سی لگ گئی۔ وہ غیر ملکی صحافیوں سے تو ملتا ہے، لیکن اپنے ہی ملک کے کسی بھی صحافی کے سوال کا جواب دینے سے کتراتا ہے۔ میرا شہر وطن واپسی کے بعد عدلیہ سے متعلق گلے ضرور کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں بھی اس کے دل میں اپنا بندہ لانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ مہینہ پہلے میرے شہر کی حکومت نے اس خواہش کو رات کے اندھیرے میں حقیقت میں بدلنے کی خوب کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ لیکن 2 دن قبل دوسری کوشش کے دوران میرے شہر کو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کی صورت میں غیر متوقع خوشی مل گئی۔ اب میرے شہر کی حکومت کے پاس اپنا چیف جسٹس لگانے کا اختیار ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس لگانے کا، لیکن کیا مستقبل میں میرے شہر کی اپنی ہی لگائے ہوئے چیف جسٹس کے ساتھ بن پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم اپنے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔